میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر ایک 16 سال کی ماہرہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل جذباتوں سے اچھلنے لگا۔ نکاح کے بعد دل خود بخود ایک الگ ہی تال میں دھڑکنے لگا تھا۔ میرا دل بھی سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں گہری نظروں سے ماہرہ کو جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ کمرے میں چاروں طرف پھولوں کی خوشبو تھی اور ان پھولوں کے درمیان وہ کوئی پھول ہی لگ رہی تھی۔ وہ سانولی سلونی سی لڑکی تھی، لیکن اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میں بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب جا کر بیٹھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، بیڈ کے سرہانے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے اور پھر اس نے بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے کہا کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے اس سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہنے لگی، میں نے شادی کی رات کے بارے میں سن رکھا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ شادی کے اگلے دن جب میری بڑی بہن گھر آئی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اسی لیے مجھے شادی سے بہت خوف آتا ہے۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، ابا نے میری شادی کروا دی۔ وہ روتے ہوئے مجھے نہ جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی، جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ شاید اس کی بڑی بہن نے اسے شاریرک سمبندھ کے بارے میں کوئی بات بتائی تھی اور اسی وجہ سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نرمی اور محبت سے اس کا ڈر اور خوف دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی جو کچھ ماہرہ نے جو مجھ سے کہا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ کیونکہ ماہرہ تو میرا نام ارشد ہے۔ میں ایک لمبا چوڑا جوان لڑکا تھا اور ہر لڑکے کی طرح میں نے بھی جوانی کی جوش میں آنکھیں بند کر کے محبت کر لی۔ اس لڑکی کا نام شونی تھا، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ مجھے خود بخود اس سے بے انتہا محبت ہو گئی اور اسی لیے میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ شونی سے میری رشتہ کروا دیں، لیکن اماں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اب کی بار جب سونی نے مجھ سے بتایا کہ اس کے ابا اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو میں نے دو ٹوک لفظوں میں اماں سے بات کی اور کہا کہ میں سونی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، دیکھ ارشد، میں ایک بات تمہیں اچھی طرح بتا دوں کہ میں نے سونی جیسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت ہی زیادہ مغرور بھی ہے۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے۔ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی۔ وہ ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی اور تم بھی ساری زندگی اسی کشمکش میں رہو گے کہ تمہاری خوبصورت بیوی کی زندگی میں کوئی اور مرد تو شامل نہیں ہو گیا۔ سونی جیسی لڑکیاں ایک مرد کے ساتھ زیادہ وقت گزارا نہیں کر سکتی۔ جو مرد ان کی خوبصورتی کی تعریف کرے وہ اسی مت والی ہو جاتی ہیں۔ اماں نے اپنی الگ رائے پیش کی تھی اور میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں وہ ایسی ہرگز نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی، جاؤ اس کے پاس پڑوس والے سے پتہ کر کے آؤ وہ کیسی ہے۔ سنا ہے محلے کے کئی لڑکے اس کے عشق میں پڑے ہیں، اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آہیں بھرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی کیا؟ کیونکہ سارا وقت میں اس پر نظر نہیں رکھوں گی کہ کہیں وہ کسی کے ساتھ چکر تو نہیں چلا بیٹھی ہے۔ میں سونی کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنا پاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں تڑپ اٹھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ محلے کے لڑکے اس کے عاشق ہیں تو اس میں سونی کا کیا قصور ہے؟ سونی نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اماں کہنے لگی، لڑکے ایسے ہی کسی لڑکی کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوتے۔ لڑکی اپنی ادائیں دکھاتی ہیں، اپنی خوبصورتی کا جال پھینکتی ہیں، جبکہ لڑکے عاشق ہوتے ہیں۔ اگر وہ اتنی ہی شرم و حیا اور پردے دار ہوتی تو کسی لڑکے کو اس کی خوبصورتی کی بھنک تک نہ لگتی۔ گلے میں دوپٹہ ڈال کر سارا وقت محلے میں گھومتی پھرتی ہے۔ تم نے بھی تو اسے ایسے ہی دیکھ کر محبت کی ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا وہ تمہاری بہت اچھی لڑکی ہے؟ میٹھی چیز پر مکھیاں تو آتی ہیں، اسی لیے دکاندار میٹھی چیزوں کو ڈھانک کر رکھتے ہیں۔ ماں باپ بھی اگر بیٹیوں کو سنبھال کر رکھیں تو وہ گندگی سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن شونی کی ماں باپ کو تو خود کا اپنا ہوش نہیں ہے۔ اس کی ماں تو خود گلے میں دوپٹہ ڈال کر ایک گھر سے دوسرے گھر گھومتی پھرتی ہے، بھلا بیٹی کا کیا خیال رکھے گی؟ اماں نے چند دنوں میں ہی عامر کی
عامر اور اس کے خاندان کی عزت کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں کی بات کافی حد تک درست تھی۔ سونی سچ میں بہت ماڈرن تھی، اس کی اماں بھی ایسی ہی تھی، لیکن میں دل کا کیا کرتا جو سونی سے محبت کر بیٹھا تھا، اور پھر سونی بھی تو میری محبت کو بڑھاوا دیتی تھی۔ میری بڑی سی گاڑی میں وہ میرے ساتھ گھومتی پھرتی، خوب محبت کی باتیں کرتی۔ میں اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار تھا۔ اس کی سوا میں کسی اور کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آج تک سونی کو بہت مہنگے مہنگے تحفے دیے تھے، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا تھا، اور اسے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی میں اس سے شادی کر کے اسے ہنی مون پر کسی باہر کے ملک میں لے کر جاؤں گا۔ سونی خود مجھ سے شادی کے لیے بےتاب تھی، اسی لیے تو وہ بار بار رشتہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالتی تھی، لیکن اماں تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، سونی کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے۔ میری بات سن کر اماں اور زور سے ہنسنے لگی، اور اس نے کہنے لگی، اس لڑکی نے تمہیں خوب الو بنایا ہوا ہے۔ محلے والے ان پر تھوکنا پسند نہیں کرتے، اور ہر کسی کو اس کی فطرت کا پتہ ہے۔ ایسی لڑکیوں کے رشتے نہیں آیا کرتے، بلکہ یہ گھر سے بھاگ کر جانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تم اس کے لیے صرف ایک ATM مشین ہو، جس سے وہ صرف جب چاہیں پیسے نکلوا سکتی ہے۔ شادی کے بعد بھی وہ تمہارا پیسہ لوٹے گی اور پھر تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور ایک ماں ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ اس لڑکی سے دور رہو۔ میں نے تمہارے لیے منصوب کی بیٹی کو پسند کیا ہے۔ منصوب کی چھوٹی بیٹی ماہرہ سیدھی سادی معصوم سی لڑکی ہے، وہ گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماہرہ کا نام سن کر میں حیران رہ گیا۔ ماہرہ، منصوب چاچا ہمارے ابا کے دور کے رشتہ دار تھے، ہمارے ان کے گھر کافی زیادہ آنا جانا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھے، اماں اکثر ان کی مدد کے لیے وہاں جاتی تھی۔ جب اماں نے ماہرہ کا نام لیا تو میں چونک گیا، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں آدھی تھی۔ میرے لیے وہ 15 سال کی بچی تھی، بہت ہی سانولی سلونی سی اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ گھر کے حالات نے اسے بہت ہی کمزور کر دیا تھا۔ جب اماں نے ماہرہ کا ذکر کیا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے غصے سے لپٹتے ہوئے کہا، اماں، میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ وہ تو ایک کمزور دبلی پتلی 15 سال کی بچی ہے، جبکہ میں ایک 28 سال کا ایک جوان مرد ہوں۔ میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اماں کہنے لگی، غریب گھرانے کی بچی ہے، ہم نے منصوب پر بڑے احسان کیے ہیں، ساری زندگی اس کی بیٹی تم سے وفادار رہے گی۔ نمازی پرہیزگار بچی ہے، گھر میں سکون کا ماحول رہے گا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں نہیں چاہتی کہ آنے والی سونی جیسی لڑکی تمہیں مجھ سے دور کر دے، ہمارے گھر کا ماحول خراب کرے، خاندان کی عزت پر داغ لگا دے۔ میں ماہرہ کو بہو نہیں بنا کر لاؤں گی تو وہ ساری زندگی ہمیں اپنا سمجھ کر ہمارے ساتھ گزارا کرے گی۔ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، تم اسے محبت دینا، وہ تمہاری قدر کرے گی۔ رہی بات کمزور ہونے کی، تو جیسے ان کے گھر کے حالات ہیں، وہ بیچاری پریشانیوں کا شکار ہے۔ تم اس کا خیال رکھو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی ماہرہ سے ہی کرواؤں گی۔ اماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اور میں حیران پریشان رہ گیا۔ میں نے اماں سے دوبارہ بات کرنا چاہی، لیکن اماں کے فیصلے کے آگے گھر میں میری چلتی ہی کہاں تھی۔ اکلوتا ہونا کبھی کبھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکلوتے بچے صرف لاڈلے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، جنہیں ماں باپ کی ہر خواہش کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ماں ہر بات پر یہی کہتی کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ میرے سارے ارمان تم ہی پورے کرو گے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے اکلوتا ہونا میرے لیے سزا ہے۔ میں صرف اپنی ماں کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں۔ ابا خود تو پردیس چلے گئے تھے، اور وہاں سے ابا کا تابوت ہی واپس آیا تھا۔ البتہ میں ساری زندگی اماں کی خواہشوں کی بھیٹ چڑھتا رہا۔ ابا نے پردیس میں بہت پیسہ کمایا تھا، اسی لیے ان کے جانے کے بعد ہمارے بھی حالات بہت اچھے تھے۔ اماں نے خود مجھے ایک دکان کھلوا کر دی تھی، جو بہت اچھی چلا کرتی تھی، اسی لیے ہمارے حالات کبھی خراب نہ ہوئے تھے، اور ہم دوسروں کی مدد بھی کرنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک منصوب چاچا تھے، جو اماں کے بہت زیادہ احسان مند تھے۔ اماں نے ان کا بہت ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ
5 بیٹیوں کے باپ تھے، نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی، 4 بیٹیوں کی شادی اماں نے ہی کروائی تھی۔ ماہرہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور وہ اب اماں کا خیال تھا کہ اگر ماہرہ کو اماں بہو بنائے گی تو وہ ہمارے گھر کو اپنا سمجھے گی، اماں کو اپنی ماں کا درجہ دے گی اور ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ اماں کی سوچ کو میں کسی صورت بدل نہیں سکتا تھا، اسی لیے پوری طرح خاموش ہو گیا۔ رات کو سونی کا فون آیا تو میں اسے بتایا کہ اماں نے میرا رشتہ رانی سے کرنے کی بات کی ہے۔ یہ سن کر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر تمہاری اماں مجھے قبول کر لے گی۔ اماں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ سونی نے فوراً گھر سے بھاگنے کا بات کر کے میرے دل کو کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ شریف لڑکیاں کبھی گھر کی دہلیز لانگنے کی بات نہیں کرتی، یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً انکار کیا۔ میں ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو محبت کو حاصل کرنے کے لیے لڑکی کی عزت کو داؤں پر لگا دیتے۔ میری نظر میں کورٹ میرج کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے لڑکا بھاگ کر شادی کریں، یہ ہرگز بھی صحیح نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے سونی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کہنے لگی، دفع ہو جاؤ، آج کے بعد مجھ سے بات نہ کرنا، تم اپنی ماں کے پلو سے بندھے رہنا اور اس کالی کلوٹی ماہرہ سے شادی کر لینا۔ سونی ماہرہ کو جانتی تھی، اسی لیے اس کا نام سن کر وہ بدک گئی۔ سونی کے آگے ماہرہ تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن میری ماں نے ماہرہ کو پسند کر کے سونی کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ سونی نے اس رویے سے مجھے دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن میں اپنی اماں کی تکلیف پہنچا کر سونی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور جس طرح اس نے گھر سے بھاگنے کی بات کی تھی، اس کے بعد تو میں خود بھی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا تھا، پھر مجھے ایک ایسی خبر سننے کو ملی جسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ سارے محلے میں شور مچ گیا کہ رات کے اندھیرے میں سونی پڑوسی کے لڑکے زبیر کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ زبیر کی سرکاری نوکری تھی، وہ عمر میں سونی سے بہت زیادہ تھا، لیکن سونی نے اس کا پیسہ دیکھتے ہوئے اس سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ محلے والے سونی کے گھر والوں پر تھو تھو کر رہے تھے۔ میں جب اپنے گھر لوٹا تو اماں مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سونی کی محبت دیکھ لی، ایک ہفتے کے اندر عاشق بھی بدل گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ وہ صرف پیسے پر مرنے والی لڑکی تھی، یہ بات میں تمہیں سمجھا رہی تھی۔ میں اماں کے پاس بیٹھ کر اس دن خوب رویا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا دل ہلکا کر لو اور کل ہی میرے ساتھ منصوب کے گھر چلو، میں تمہارا منہ میٹھا کروا دوں گی اور پھر سادگی سے شادی بھی کر دوں گی۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں ہی تمہارا گھر بس جائے، میں مرنے سے پہلے پوتا پوتیوں کی شکل دیکھ لوں۔ ہر ماں کی طرح اماں نے بھی میرے بچے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور خود بخود میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اماں کے آگے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ اگلے دن ہی ہم رشتہ لے کر ماہرہ کے گھر پہنچ گئے۔ ماہرہ کے ابا منصوب چاچا نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا تھا۔ وہ تو خود اماں کے احسان مند تھے، پھر ماہرہ کی ذمہ داری کو لے کر فکر مند بھی تھے۔ اماں نے 15 دن بعد ہی سادگی سے شادی کی بات کی تھی، نہ دہیج لینا تھا، نہ ہی لڑکی والوں کا خرچہ کروانا تھا۔ اماں نے کہہ دیا تھا کہ شادی ہو جائے تو ایک ہفتے بعد ہی میں خود دھوم دھام سے ولیمہ کروں گی اور منصوب تمہارے بھی سارے مہمانوں کو بلا لوں گی۔ منصوب چاچا اماں کے قدموں میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ اماں نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بیٹی دیتا ہے تو ان کی پرورش اور وداعی کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ اماں نے ماہرہ کا منہ میٹھا کروایا، پھر ہم واپس لوٹ آئے۔ ماہرہ کو لے کر میرے رشمِ دل میں کچھ خاص جذبات نہیں تھے، البتہ میں نے اسے اپنی ہونے والی بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ اگر سونی زبیر کے ساتھ فرار نہ ہوتی تو میرے لیے یہ رشتہ کرنا بہت مشکل ہوتا، لیکن سونی کی اس حرکت نے میرے لیے آگے بڑھنے کے راستے کو آسان کر دیا تھا۔ اماں نے بہت خوبصورت شادی کا جوڑا خریدا، اپنی طرف سے ہر چیز کا انتظام خود کیا، زیورات سے لے کر جوڑے تک اماں نے میرے پیسوں سے خریدے تھے، اور پھر شادی سے ایک دن پہلے ہی اماں نے ہر چیز ماہرہ کے گھر پہنچا دی۔ میں نے بھی شادی کے لیے کپڑے وغیرہ بنوائے تھے، نئے فرنیچر لیا تھا، کمرہ پورا طرح سیٹ کیا تھا۔ ماہرہ کے لیے اماں نے اور بھی کئی سارے جوڑے بنوائے تھے۔ شادی سے ایک رات پہلے اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔
سمجھایا کہ بیوی کی عزت کرنا، اسے سر آنکھوں پر بٹھانا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھنا، وہ خود تم سے محبت کرے گی، تمہاری عزت کرے گی اور وفادار رہے گی۔ ماہرہ جیسی لڑکیاں بہت اچھی بیوی ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے گھر میں بہت پریشانیاں دیکھی ہیں، تم اسے خوشی دو گے تو وہ خود بخود تمہاری ہو کر رہ جائے گی۔ میں بن ماں کی بچی ہے، زندگی میں بہت سی چیزوں کی تکلیف کی ہے ان نے، وہ ہمیشہ ترسی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے اسے کسی ٹائپ کا کوئی تکلیف نہ ہو۔ اماں نے ایک ساس بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر ماہرہ کے حوالے سے مجھے نصیحت دی تھی، اور میں نے اماں کی نصیحت کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ میری پرورش اماں نے ایسی کی تھی کہ میں لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ میں اور اماں چند خاندان والوں کے ساتھ گئے اور شام کو چائے پر ہی ماہرہ کو ودا کروا لے آئے۔ میں نے نکاح کرنے کے ساتھ ہی ماہرہ کو دل سے اپنی بیوی تک قبول کر لیا تھا۔ سونی کی محبت تو ویسے ہی دل کے کسی کونے میں قید ہو گئی تھی۔ محلے میں وہ نہ صرف بدنام ہوئی تھی بلکہ سنا تھا کہ زبیر کے گھر والوں نے بھی اسے نہیں اپنایا تھا۔ کافی سارے لڑکے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سونی کے ساتھ ان کا بھی چکر تھا اور سونی نے ان سے بھی خوب تحفے وغیرہ لوٹے تھے۔ نہ جانے اس نے کس کس کو بیوقوف بنایا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ مجھ سے بھی وہ اسی لیے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اکلوتا تھا، میری دکان بہت چلتی تھی اور میرے پاس گاڑی بھی تھی۔ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، میں اسے ہر خوشی سویدھا دے سکتا تھا، اسی لیے وہ شادی کے لیے زور دے رہی تھی۔ سارا سچ کھلنے کے بعد میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، ماہرہ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوبصورت آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم ماہرہ کو ودا کروا کر گھر پہنچے تو اماں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میرے اپنے خاندان والے سب چلے گئے۔ پھر ان سب کے جانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو ماہرہ کو دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سانولی سلونی تھی لیکن اس کے چہرے پر ولا کی کشش تھی۔ 16 سال کی عمر میں بھی دلہن بنی وہ گجب ڈھا رہی تھی۔ پھولوں کے بیچ بیٹھی وہ خود کوئی کھلا ہوا پھول ہی لگ رہی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ مار کر تحفہ چیک کیا۔ میں نے ایک سونے کی انگوٹھی اس کے لیے خریدی تھی۔ پھر میں اس کے قریب جا کر بیٹھا تو وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، وہ اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو گھبرا کر کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں کسی تعلق کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا ایسا کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے شادی کے بعد کی زندگی سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے شاریرک شنبن سے خوف آتا ہے، میں خود کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے اگلے دن دیکھا تھا اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا اس کے بعد تو مجھے شادی کے نام سے ہی خوف آتا ہے۔ پلیز مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، میرے ساتھ کچھ بھی برا نہ کیجیے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا، محبت سے پوچھا ایسا کیا بات ہے، اور پھر جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دماغی ڈرامہ سے گزر رہی تھی۔ اس کے لیے شادی کا مطلب صرف اور صرف تکلیف تھا اور میں اس کی دماغی تکلیف کو اچھی طرح سمجھ پا رہا تھا۔ ماہرہ نے مجھے روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اس کی بڑی والی بہن شبنم کو کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی تھی۔ ماہرہ اس وقت 15 سال کی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب شبنم اس کے اپنے گھر لوٹی تو اس گھر میں صرف ماہرہ اور شبنم ہی تھے، باقی بہنیں اپنے سسرال میں تھیں۔ شبنم روتے ہوئے ماہرہ کے گلے لگی اور پھر اس نے ماہرہ کو اپنے شریر کے وہ زخم دکھائے جو بہت گہرے تھے۔ اس کے پتی نے شادی کی پہلی رات اپنا حق وصول کرنے کے نام پر اسے بہت مارا تھا، شاریرک سمبندھ میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس نے ایک پتی کی طرح نہیں بلکہ ایک درندے کی طرح شبنم کو استعمال کیا تھا۔ شبنم نے روتے ہوئے ماہرہ کو بتایا تھا کہ وہ ساری رات کس تکلیف سے گزری ہے، اور یہی بات ماہرہ کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس کے نزدیک شادی کا مطلب صرف اور صرف زیادتی تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شادی میں محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسے یہ لگا تھا کہ شادی میں صرف اور صرف خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت کو حاصل کرتا ہے۔ جب میں نے ماہرہ کے خوف کے بارے میں جانا تو میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن تک میں
اس سے اپنا حق حاصل نہیں کروں گا۔ میں نے محبت سے اسے اس کا تحفہ دیا، پھر اسے سمجھایا کہ وہ سکون سے کپڑا بدل کر سو سکتی ہے۔ میری بات پر وہ حیران رہ گئی۔ پھر اس نے اپنا کپڑا بدل لیا، وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ میں نے اپنے جذباتوں پر قابو کیا اور خود بھی سو گیا۔ شادی کی رات اپنے آپ کو سنبھالنا انتہائی مشکل تھا، لیکن اگر میں ماہرہ کی دماغی حالت کو ٹھیک کرنا تھا تو اسے یقین دلانا ضروری تھا کہ شادی شدہ زندگی میں ہوس نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف محبت ہوتی ہے۔ اس کا بہنوئی ایک درندہ تھا، جو اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ دنیا کا ہر مرد درندہ ہو۔ میرے لیے تو شادی ایک بہت پوتر رشتہ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ ماہرہ بھی اس رشتے کو پوترتا کو سمجھے اور محسوس کرے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی محبت سے اس کا دل جیتنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ہفتے میں ہی اس کے دل سے ہر ڈر نکل گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں کوئی بھوکا بھیڑیا نہیں ہوں، بلکہ اس کا رکشک ہوں، اس کا پتی ہوں۔ اس نے خود مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیا، اور میں نے محبت سے ہی اپنا حق وصول کیا تھا، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں زور زبردستی کا نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اجازت ہے۔ میری اور ماہرہ کی ایک بہترین زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو شاد پا کر بہت خوش تھے۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں نے مجھے بتایا تھا۔ میری اماں کا تجربہ میرے لیے بہت کام آیا تھا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی ماں کی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو جہنم ہونے سے بچا لیا تھا۔ سونی جیسی لڑکیاں گھر بسانے والی نہیں ہوتی، اس بات کا اندازہ مجھے 6 مہینے بعد ہوا، جب مجھے پتہ چلا کہ سونی نے زبیر کو طلاق لے لی ہے اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں سونی جیسی لڑکی سے بچ گیا اور ماہرہ جیسی محبت کرنے والی وفادار بیوی ملی ہے۔ ماہرہ بھی میرے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے ماہرہ کے ذریعے ہی اس کی بہن شبنم سے بات کی۔ اس سے کہا کہ اگر وہ اپنے پتی کو چھوڑنا چاہتی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ میں شبنم کی زندگی کو بھی صحیح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شبنم سے کہا کہ تمہیں درندے کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری اپنے باپ کی وجہ سے خاموش تھی، کیونکہ بڑی مشکل سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ جب اسے میرا سہارا ملا تو اس نے اپنے پتی سے طلاق لے لی اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ میں نے اس کا خرچہ اٹھانا شروع کیا، اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش بھی شروع کر دی۔ وہ بہت ہی اچھی تھی اور کسی اچھے آدمی کو ڈیزرو کرتی تھی۔ 2 مہینے بعد زبیر مجھے کہیں باہر راستے میں ملا تو میں نے اس سے بات کی۔ وہ بہت پچھتا رہا تھا سونی سے شادی کر کے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت گھاٹے کا سودا کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے شبنم کے حوالے سے بات کی اور پھر اس کا اور شبنم کا رشتہ کروا دیا۔ زبیر سونی کے ہاتھوں مات کھایا ہوا تھا، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ وہ شبنم جیسی شریف اور عزت دار لڑکی کا بہت خیال رکھے گا اور اس کے بچوں کا بھی محبت دے گا۔ چند دنوں بعد شبنم اور زبیر کی شادی ہو گئی تھی کہ اسے بہت زیادہ عزت دی تھی، اور آج وہ دونوں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ کبھی کبھی انسان کو ہمت کر کے ایسے رشتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو اسے دماغ کی طرح چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں سب مردوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ شادی شدہ زندگی میں اپنی بیویوں کو وقت دیں اور اپنی بیویوں سے بہت محبت کریں۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔